دے ہنر کی بھیک ہنر ورا کہ جمال فن میرا کم نہ ہو، دے ہنر کی بھیک ہنر ورا کہ جمال فن میرا کم نہ ہو، میں تو آنسوؤں سے وضو کروں، تیری نعت پھر بھی رقم نہ ہو، میں تو آنسوؤں سے وضو کروں، تیری نعت پھر بھی رقم نہ ہو، دے ہنر کی بھیک ہنر ورا کہ جمال فن میرا کم نہ ہو، میری فکر کے سبھی زاویوں کو لباس لفظ الست دے، جو تیری ثنا نہ لکھے صدا، میرے ہاتھ میں وہ قلم نہ ہو، دے ہنر کی بھیک ہنر ورا کہ جمال فن میرا کم نہ ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب سے ملن کی راہیں، ان راہوں پر چلتے چلتے کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں، کہاں کہاں ہم تھک جاتے ہیں، تھکا دیے جاتے ہیں، کبھی ہم تھکا دیے جاتے ہیں، کبھی ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشانیوں سے ہرڈل سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں، وہ سارے کے سارے معاملات جو اس راہ پر چلتے چلتے ہمیں پیش آتے ہیں، رب سے ملن کی راہیں سیریز میں ہم انہی باتوں کو مختلف اینگلز سے ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بات کریں گے ہم رب سے ملن کی راہ پر چلنے سے پہلے ہمارے پاس زیادہ راہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ کوئی سفر کرنا ہو تو کچھ نہ کچھ تیاری تو کرنی ہے نا۔ ابھی جب ہم نے سوچ لیا، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے رب کو پا لینا ہے، تو اس رب کو پا لینے کے سفر میں، رب سے ملن کے اس سفر میں چلنے سے پہلے جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے چل پڑنا ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ زیادہ راہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ زیادہ راہ کیا ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کو جو میں نے جو اخذ کیا ہے، جو میری اپنی جو تحقیقات ہے، اس کے مطابق میرے خیال میں سب سے ضروری چیز علم ہے اور صبر ہے۔ صبر کے بغیر اس راہ پر چلا نہیں جا سکتا۔ صبر کیوں ضروری ہے، اور صبر اور علم ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ ابھی ہم اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو پوائنٹس میں نے لکھے ہیں کہ اس راہ پر چلنے سے پہلے جو زیادہ راہ ہمیں چاہیے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ صبر، پھر علم، توکل، تقوی، اور پھر روحانیت۔ جب یہ چار چیزیں ہم اپنے بیگ میں ڈال لیتے ہیں نا، ہمیں مل جاتی ہیں یہ چاروں چیزیں، تو پھر روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ سفر شروع نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے تو ابھی ہم کھڑے سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا۔ اور جب ہم یہ پانچ چیزیں، یہ چار چیزیں جب ہم لے لیتے ہیں زیادہ راہ کے طور پر، تو پھر روحانیت کے سفر کی ٹکٹ ہمیں مل جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے بات کی تھی صبر کی اور علم کی۔ صبر بہت ضروری ہے۔ ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے صبر
جو ہے اس پر زور دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہوں. صبر کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور صبر کے بغیر رب سے ملن ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس راہ میں جو ہرڈلز آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس میں صبر ضروری ہے. قرآن کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بار بار جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کچھ باتیں سکھلاتا ہے نا، بڑے پیار سے انہیں سمجھاتا ہے، تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. پھر اللہ کہتا ہے جو صبر کرے گا میں اس کا ساتھ دوں گا. پھر اللہ کہتا ہے کہ بے شک جو ایمان والے ہیں ان پر صبر کرنا بھاری نہیں ہے. صبر مشکل کام ہے، مگر ان پر نہیں جو اللہ کے ساتھ محبت میں ڈوب جاتے ہیں. اچھا، اب ہم سورہ کہف کو پڑھتے ہیں. سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو ایک بڑا زبردست پیغام ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے اس صورت میں ایک بڑی زبردست بات ہمیں سمجھائی ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ صبر بڑا مشکل ہے، صبر نہیں آتا. صبر کیسے آئے؟ تو علم کے بغیر صبر ممکن نہیں ہے. کیسے؟ یہ بات حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی. ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت میں جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا. جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلیں، تو خواجہ خضر نے آگے سے جواب دیا تھا بے شک. قال، انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. وکیف تصبر، اور تم کیسے صبر کرو، علی ما لم تحط به خبرا، اس بات پر جس کی آپ کو خبر ہی نہیں. یعنی حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ مجھے ساتھ لے چلو تو حضرت خضر نے انہیں کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، اور تم کرو گے بھی کیسے صبر؟ جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے اس بات پہ تم کیسے صبر کر سکو گے؟ جانے بنا، پہچانے بنا تو ہمیں جو رب کی عبادت ہے نا، وہ بھی وہ مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچاتی جس تک پہنچنے کے لیے ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی رب کہتا ہے مجھے جانو، مجھے پہچانو. بالکل اسی طرح جب کسی چیز کی حقیقت کو ہم جان لیتے ہیں تو وہ کرنا ہمیں مشکل نہیں ہوتا. اور یہی بات حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ تم صبر کیسے کر سکو گے جب کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ علم کا حصول ضروری ہے. علم کے بنا صبر بھی مشکل ہے، صبر بھی جانے بنا نہیں آتا. وہ جو قرار ہے نا، قرار اسی وقت آتا ہے. دیکھیں جب کہیں کسی کے گھر وفات ہو جاتی ہے، آپ میں سے بھی اگر کوئی ڈیتھ کے اس امتحان سے کسی قریبی ترین رشتے کی وفات کے جو ایکسپیرینس ہے، اگر آپ میں سے بھی کسی کو ہوا ہے تو وہ لمحے بڑے مشکل ہوتے ہیں. بے حد مشکل وقت ہوتا ہے جب کوئی آپ کا بے حد پیارا آپ سے جدا ہو جائے، خاص طور پر اولاد. اگر سگی اولاد اللہ واپس لے لے تو ماں کے لیے وہ صدمہ سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صبر نہیں آتا ماں کو. ہر کوئی کہتا ہے صبر کرو صبر کرو، صبر نہیں آتا. صبر اس وقت اس ماں کو پتہ ہے کون دیتا ہے؟ صبر اس وقت اس ماں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اس نے جانا ہوتا ہے نا، کہ جب آقا کا بیٹا گیا تھا دنیا سے تو میرے آقا کا کیا رویہ تھا. پھر جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب میرے آقا نے کہا تھا کہ جس ماں کا بچہ دنیا سے چلا جائے گا وہ اپنے بچے سے ملے گی حوض کوثر پر، اور اس کا بچہ جو ہے وہ حوض کوثر پر میرے پاس کھڑا ہوگا، اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہوگا ہاتھ میں پیالہ لیے آب کوثر کا، اور پھر وہاں اس کی ماں اس کو پہچانے گی اور وہ بیٹے سے، اپنے بچے سے، بچہ بچی جو بھی بچپن میں فوت ہوا تھا وہ ادھر اپنی ماں کو پانی پلائیں گے. تو یہ جو حضور کی احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس ماں تک پہنچی ہوتی ہے نا، تو ان کی وجہ سے اس ماں کو صبر آ جاتا ہے. پھر آقا نے کہا کہ جس ماں نے صبر کیا اپنی اولاد کے جانے پر، اس ماں کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا جس کا نام بیت الحمد ہوگا. تو یہ اس کے پاس علم تھا نا، اس نے حدیث کو پڑھا تھا. تو یہ باتیں جب اس نے پڑھی ہوئی ہیں تو پھر اس کو صبر آ جاتا ہے.
دکھ اور تکلیف تو اس کو ہوتی ہے، لیکن وہ اسی لمحے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ جاتی ہے. وہ ساری کی ساری جو حدیث کا علم اس نے حاصل کیا، اس کو اس لمحے صبر دے دیتے ہیں. وہ اس اجر کو، اس قربت کو پانے کے لیے چپ ہو جاتی ہے اور اس کا دل جو ہے قرار پکڑتا ہے. اگر یہ سب کچھ کسی ماں کو نہیں پتا تو دیکھیں پھر اس ماں کا کیا حشر ہوتا ہے، پھر ماں کو صبر نہیں آتا. سب سے مشکل جو دکھ اور صدمہ ہوتا ہے ایک عورت کے لیے، میرا خیال ہے اس کی ماں، اس یعنی ماں اور اولاد کا جو تعلق ہے، اس میں جب موت آتی ہے تو یہ سب سے مشکل ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا علم، اس کی آگہی، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تک پہنچ چکی ہے تو یہ چیزیں اس کو صبر دے دیتی ہیں. اسی طرح ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ ڈیتھ کے اوپر کتنی خوبصورت احادیث ہیں کہ مرنے والے کے بارے میں ہمیں یقین ہے، اگر والدین دنیا سے گئے ہیں تو تب بھی ہمیں دین نے پورے کا پورا ان کا بتا دیا کہ دیکھو اگر وہ دنیا جو وفات کسی کی ہوتی ہے اس وقت واویلا نہیں کرنا، اور جو واویلا کرے گا، بین کرے گا، تو اس کو کھجلی کا لباس پہنا دیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کے لیے بڑی سخت الفاظ آئے ہیں. تو وہ پھر کیا ہے کہ یہ چیزیں جان لی نا، ہم نے پہچان لی کہ یہ تو موت جو ہے یہ تو حقیقت ہے، اور اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا ہے، اپنے اللہ کے پاس تو ہم سب نے جانا ہے. تو جب یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، ہم نے سیکھی ہوتی ہیں، ہم نے سمجھی ہوتی ہیں، تو پھر ان مشکل ترین امتحانوں میں سے گزرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. موت کا صدمہ سہنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن پھر نسبتاً ہم سہ لیتے ہیں، آسانیوں کے ساتھ اس میں سے گزر جاتے ہیں. اور اسی طرح ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ صبر جو ہے، جب دین کا علم ہم نے حاصل کیا ہوتا ہے اور صبر کے بارے میں، اس کے اجر و ثواب کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو پھر ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو گویا تمام کی تمام یہ جو یہاں پر یہ جو 4 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے، صبر اور اس کے بعد توکل، تقوی، علم، یہ 4 چیزیں جب ہمیں ملتی ہیں تو پھر ہم روحانیت کے دروازے پر پہنچتے ہیں. پھر ہم رب سے ملن کے رستے پر چلنے کے لیے اپنا بیگ جو ہے، اپنا سامان جو ہے وہ پورا فلی لوڈڈ ہو کے ہم تیار ہوتے ہیں. لیکن یہ چاروں کی چاروں چیزیں پنہا ہیں ایک علم کے اندر. جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، مناسب رہنمائی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کہیں بھی نہیں کھڑے، ہماری کوئی جگہ کہیں بھی نہیں ہے. ہم وہی بات ہے کہ ہم گواچے ہی پھرتے ہیں. اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. کوئی علم کا ایک لائن ادھر سے سیکھی، کو ادھر سے پکڑی، تو کیا ہے، ہم گمگشتہ ہی رہتے ہیں. آج ہم بات کریں گے علم کا جو حصول ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور علم کا حصول یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جو تصوف کی راہ ہے اس پر چلنے والوں کے لیے علم کا حصول جو ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. یہ جو شرعی علوم والے ہیں یا جنہوں نے شریعت کا علم سیکھنا ہے وہ تو جانے سیکھیں علم، اور جنہوں نے راہ سلوک پر چلنا ان کے لیے تو علم سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس وہ تو اپنے مراقبات کریں اور اپنا اللہ اللہ کریں اور اپنے جو ہے نا صرف اور صرف اپنے چلے کاٹیں تو ان کو اللہ مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس کو فرض قرار دے دیا گیا ہر ایک کے اوپر. قرآن سب کے لیے اترا ہے نا، قرآن بنیادی چیز ہے. اس قرآن کا علم حاصل کرنا ہم سب پہ فرض ہے. دینی علوم تمام جو فرائض جاننے، کیا کچھ اس دین کا پیغام ہے ہمارے لیے، وہ سب کا سب جاننا ہم سب کے لیے لازم ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنا ایمان نہیں بچا پاتے. ضروری علم کا حاصل کرنا ہم سب کے لیے فرض ہے. ہم آج ان احادیث کو دیکھیں گے جن میں ہمیں بتایا گیا کہ علم کا حصول کتنا ضروری ہے، اور علم کی فضیلت کے بارے میں ہم احادیث کو دیکھیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی. حضرت سیدنا بلال
میرے اور آپ کے محبوب ترین، ہم وہ اتنی خوبصورت ہستی ہیں سیدنا بلال کا عشق، سیدنا بلال کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت. ہمیں ان کے بارے میں جب بھی ملتا ہے محبت کی بات ملتی ہے کہ ان کا عشق کی بات ہم سنتے ہیں. آج ان کے علم کی بات ہم کریں گے، اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو جب ہم اس حدیث کا پس منظر پڑھتے ہیں تو ہمیں ادھر سیدنا بلال کی یہ کہانی ملتی ہے. تو وہ کہانی پہلے میں آپ کو سناؤں گی، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بلال حبشی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے نا کہ حضرت بلال حبشی جو تھے وہ ایک غلام تھے، اور ان کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزادی دلوائی. ان کی غلامی کی، ان کی آزادی کی کہانی تو ہم سب نے سنی ہے. آج ہم ان کی علم دوستی کی، علم کے حصول کی جو کہانی ہے آج وہ میں آپ کو سناؤں گی. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رہائی ابو بکر کی اس رقم نے نہیں دلوائی جس سے انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کروایا تھا، بلکہ مجھے حقیقی رہائی ابو بکر کی اس تعلیم نے دلوائی جو انہوں نے مجھے سکھلائی تھی. کیا ہے کہ مجھے اس رقم نے رہائی نہیں دلوائی، اس تعلیم نے سکھلائی. اب ان کی تعلیم حاصل کرنے کا جو قصہ ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز ابو بکر صدیق میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بلال میں تمہیں ایک قلم بنا کر دوں گا، تو کیا تم اس سے لکھنا سیکھنے کی کوشش کرو گے؟ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو اس وقت یہ سوال میرے لیے ایسے ہی تھا کہ میرا اس کو سننا بھی ضروری نہ ہو. یعنی ان کو لگا کہ یہ ایک بڑی غیر اہم سی بات ہے، حالانکہ یہی نادانستہ کیا گیا سوال میرے لیے غلامی سے قطعی نجات کا سبب بنا. گویا مجھ پر ابو بکر کا قطعی احسان وہ تھا جو انہوں نے مجھ پر کیا، وہ نہیں جو انہوں نے میرے لیے کیا. میرے لیے کیا کیا تھا کہ رقم دے کر آزادی دلوائی تھی، وہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی بڑا احسان میرے لیے یہ تھا کہ جو انہوں نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا. ابو بکر صدیق جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ میرے پاس تشریف لے کے آتے اور ایک تھور درخت جو ہے اس کی قلم تراش کر وہ لے کے آتے، اور وہ قلم مجھے انہوں نے دیتے اور مجھے لکھنا پڑھنا سکھاتے. سیدنا بلال کہتے ہیں کہ میں ایک درخت ہوتا تھا عرب میں نیل، اس کے پتے روز توڑتا اور ان کو کوٹ کر میں رات کو بھگو دیتا. ساری رات وہ پتے بھیگے رہتے، صبح میں ان پتوں کو مسلنے کے بعد ان کو پانی میں مکس کر کے ان کی میں سیاہی بنایا کرتا تھا. پھر ابو بکر صدیق جو ہے وہ تشریف لاتے، وہ قلم لے کے آتے، وہ مجھے قلم دیتے اور پھر وہ مجھے لکھنا سکھاتے. جب میں نے لکھنا سیکھا تو میں نے جانوروں کی کھال پر، پتھروں پر، درختوں کی چھال پر، مٹی، راکھ، بھیڑ کے کندھے کی ہڈی، گویا جہاں بھی لکھا جا سکتا تھا میں لکھا کرتا تھا. اور پھر میرا لکھنے کا شوق اتنا بڑھ گیا کہ میں ہوا میں انگلیاں چلاتا رہتا اور لکھتا رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو لوگ خطاطی کرتے ہیں، اگر آپ نے کبھی کسی خطاطی کرنے والے شخص کے ساتھ کچھ آپ کو ٹائم گزارنے کا موقع ملا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ ہواؤں میں بھی ایسے لکھتے رہتے ہیں اپنی انگلیوں سے نا، تو ان کو یہ عادت ہوتی ہے لکھنے کی. تو میں لکھنے پڑھنے بیٹھتا تو وہ اکثر میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے، مجھے لکھتا ہوا دیکھتے رہتے اور میری اصلاح فرمایا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے مجھے انترا کی نظمیں لا کر دی. انترا جو تھا یہ ایک حبشی غلام ماں کا بیٹا تھا، اور اسی وجہ سے سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ اس کی غلام حبشہ کی جو ماں تھی اس کی وجہ سے مجھے اس سے ایک خاص نسبت تھی انترا سے. انترا جو تھا یہ ایک بہت بڑا ایک فیمس ہستی تھا عرب کی، اور اس کی شاعری بڑی مشہور تھی لوگوں میں، اور جو عشقیہ شاعری تھی وہ بھی انہوں نے بڑی کی ہوئی تھی، اور شجاعت کی شاعری جو ہے، بہادری کے قصے وہ لوگ بیان کرتے ہیں نا، تو وہ بھی اس کے بڑے اس زمانے میں مشہور تھے. جس کو میں کہتے ہیں انترا کی نظمیں لا کر دیا کرتا ہے، جس کو میں پہلے ایک ایک لفظ پھر ایک ایک مصرع کر کے پڑھنا سیکھتا. انترا میری طرح ایک حبشہ کی غلام عورت کا بیٹا تھا، بے حد بہادر تھا، اس کے بہت عظیم کارنامے تھے. ایک ہی وقت میں بہت سے حریفوں سے لڑ کر داد شجاعت وصول کر لیا کرتا ہے. اس کی بھلائی، نیکیوں کے قصے، مہمان نوازی کی کہانیاں، اور اس سے ابلا خاتون سے عشق
کے افسانے اور ابلا سے اس کی محبت میں ڈھلے ہوئے رومانوی اشعار ان دنوں عرب کے ہر نوجوان کی زبان پر عام ہوا کرتے تھے۔ انترا اپنے عہد کا ایک رومانوی کردار تھا، وہ صحراؤں کا شہزادہ تھا، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، شمشیر زنی میں، بہادری میں، نہ ہی شاعری میں۔ حبشہ سے تعلق کی وجہ سے میں اس کو بہت پسند کرنے لگا اور میں اس کی جو کتابیں تو نہیں، جو بھی وہ حضرت ابوبکر صدیق جس فارم میں بھی ان کو لا کے دیتے ہوں گے چیزیں، وہ ان کو سیدنا بلال کہتے ہیں کہ میں ان کو پڑھنے لگا اور میری دلچسپی جو تھی وہ بڑھتی چلی گئی لکھنے اور پڑھنے میں۔ پھر سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ میں یعنی آپ کہتے ہیں کہ میری روٹین یہ ہوتی تھی کہ میں صبح اٹھ کے نماز پڑھتا، پھر اس کے بعد میں بیٹھ کے اپنی سیاہی بناتا اور لکھتا، اور اس کے بعد پھر میں اپنے بکریوں کا دودھ دھوتا اور یعنی روزمرہ کے جو کام ہیں ان میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن میں صبح کے وقت اٹھ کر اپنی سیاہی بنا رہا تھا اور سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے۔ وہ اس دن بڑے خوش تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے ہاتھوں کو سیاہی لگی ہوئی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ کو چوم لیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک سائڈ پہ لے جا کے مجھے کہا کہ بلال آؤ بیٹھو، آج میں تمہیں ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ سیدنا بلال کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یہ کون سی خاص بات ہے جو وہ مجھے ایک طرف لے جا کے بٹھا کے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہتے کہ میں ان کے ہمراہ ہو لیا، پھر ہم ایک جگہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے میرے سیاہی میں ڈوبے ہوئے ہاتھوں کو پکڑا، ان کو بوسہ دیا اور فرمانے لگے، معلوم ہے بلال آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا آپ ارشاد فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ طالب علم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ سیدنا بلال نے یہ الفاظ سنے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سیاہی میں لتھڑے ہوئے ہاتھ دیکھے اور میں اٹھ کے بھاگا اور جا کر میں نے اپنے ہاتھ جو ہیں اس سیاہی کے اندر پوری طرح لت پت کر لیے۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کہ شہید کے خون سے زیادہ قیمتی طالب علم کے قلم کی سیاہی ہے۔ یہ خوبصورت حدیث آپ نے اور میں نے ہم نے سنی ہوگی، لیکن اس کا پس منظر جو ہے یہ سیدنا بلال کی یہ کہانی جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عرب کے وہ لوگ جو تھے جن کے آج تک نام زندہ ہے، جن کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت زندہ ہے، وہ علم سے بھی آراستہ تھے، علم کی اہمیت کو وہ جانتے تھے اور وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور انہوں نے جو اسلام نے تربیت کی مسلمان کی اس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا حصول بڑا ضروری ہے، بڑی اہمیت ہے اس چیز کی۔ اور ہم قرآن کریم میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ دعا ملتی ہے کہ ربی زدنی علما، اور یہ دعا ہم سب مانگتے ہیں اور ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بخاری شریف کی 3116 یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو بھی ہم یہاں آج یاد کریں گے، پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اب اس حدیث کے ہم الفاظ پر جب غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو دین کا فہم مل جائے، دین کی حقیقی دین کے علم کی حقیقی سمجھ جس کو حاصل ہو جائے، حقیقی فہم حاصل ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اب ارادہ کر لیا کہ اللہ اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ اور پھر آقا نے آگے جو اگلا جو ہے اس کا حصہ اس میں فرمایا ہے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پر صحابہ کرام نے جب یہ ہمارے تک حدیث پہنچتی ہے، جو اس کے تراجم کیے گئے اس میں ہمیں بریکٹ میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ میں علم کا تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ تھا،
اور ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پیغام ہم تک پہنچا دیا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو پیغام آپ نے پہنچا دیا اور پھر اس کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ حقیقی جو عطا کرنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے. تقسیم کرنے والا میں ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہی ہے. یہ جو فہم عطا ہوتا ہے یہ اللہ کی دین ہے، یہی ہدایت ہے، اور اسی کے بارے میں ہمیں دعا مانگنی سکھائی گئی. اور یہی کہا جاتا ہے نا کہ ہدایت بن مانگے نہیں ملتی. رزق روزی سب ہم اپنے نصیب کا لکھوا کے لائے ہیں، لیکن جو ہماری ہدایت حصے کی جو ہدایت ہے وہ تقدیر معلق ہے. وہ جتنی ہم اللہ سے مانگیں گے. اور کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مومن مسلمان جب 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے دعا مانگنی لازم کر دی گئی، تاکہ وہ مانگے. یہ قیمتی ترین چیز ہے جو مانگے سے ملے گی، اور ہمیں بار بار مانگتے رہنی سکھلائی گئی ہے کہ ہم نے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے. اور اللہ کی ہدایت، جب اللہ کسی کو ہدایت کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے کہ اس کو دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے. اور پھر کچھ اور حدیثیں ہم دیکھیں گے. حدیث ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے. جو شخص علم کے حصول کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے جب تک واپس نہیں لوٹ آتا. حضرت ابو درداء بیان فرماتے ہیں کہ روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی والی بات آ گئی کہ یہ قلم کی سیاہی کتنی قیمتی چیز ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب ہمیں علم سے رغبت ہو جاتی ہے، جب دین کا علم سیکھنے پر ہم دل سے راغب ہو جاتے ہیں، تو پھر جی چاہتا ہے کہ ہم بیٹھ کے لکھیں، اور ہم دل لگا کے لکھتے ہیں. اب آپ سب نے بھی اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ پھر دل لگنے لگتا ہے دین کے کاموں میں. پھر کاپی پینسل پکڑ کے جی چاہتا ہے کہ ہم عمر کے جس حصے میں بھی ہیں ہم کاپی پینسل پکڑیں، اپنی ڈائری پہ لکھیں، ہم نوٹ کریں اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں، اور اس لکھنے کو ہم انجوائے کرتے ہیں. ہمارا دل اس لکھنے پہ باغ باغ ہو جاتا ہے، اور ہم اپنا جب وہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں تو ہمیں اور اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس کا جو اجر ہے وہ تو میرا رب ہی دینے والا ہے، میرا رب ہی جانتا ہے، اور اس کی قیمت بڑی ہے. ہم تو ایسے ہی لکھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنا زبردست سودا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ منصب کے حصول سے قبل فقہ کی تعلیم حاصل کرو. امام بخاری فرماتے ہیں کہ حصول منصب کے بعد بھی علم حاصل کرو، کیونکہ اصحاب رسول نے بڑی عمر میں بھی علم حاصل کیا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو دلی مراد حاصل کر لیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ، جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی مجالس. تو علم کی مجالس کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے باغات سے تشبیہ دی ہے. تو علم کی مجالس سجانا، علم حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہونا، اور علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم سپینڈ کرنا، آپ دیکھیں یہ کتنا اہم ہے، یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ اس کو، ان محفلوں کو، ان مجالس کو کیا کہا گیا کہ یہ جنت کے باغات ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث مبارکہ ہے کہ دین کا تھوڑا سا فہم حاصل کر لینا عبادت کی کثرت سے بہتر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جس آدمی کو موت آئے اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا تاکہ وہ اسلام کو زندہ کرے، اور اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. جس نے دین کا علم محض دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا، وہ روز قیامت جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی میں اس کے شان نزول کو جانتا ہوں، اور مجھے علم ہوتا ہے کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہے، اور میرا اونٹ مجھے اس تک پہنچا سکتا ہے تو میں اس کے پاس
جاتا ہوں. اب ہم یہاں سے اس جو حضرت عبداللہ کی جو روایت ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا زیادہ ان کے پاس علم دین تھا کہ آیات کا بھی علم اور پھر آیات کا پس منظر بھی وہ جانتے تھے کہ کون کون سی آیت کب نازل. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے خبر ملتی، کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ علم کبھی مکمل ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ جاننے والا شخص بھی اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ میرے سے زیادہ اگر کہیں کسی کے پاس علم ہوا تو میں اس کے پاس جا سکتا ہوا تو ضرور جاؤں گا. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں ایک حدیث مبارکہ کی طلب میں کئی دن اور کئی راتوں کا سفر کیا کرتا تھا. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مسئلہ سیکھنا پوری رات کے قیام سے زیادہ پسندیدہ ہے. اب ان احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں اور بزرگان جو علماء کرام ہیں ان کے اقوال کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اور کتنا اجر و ثواب کا اور ہمارے جو درجات ہیں ان کی بلندی کے لیے یہ کتنا یعنی اس کی اہمیت ہے. پھر علم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو علم کی بھی آگے ہمیں دو اقسام نظر آتی ہیں. ایک ظاہری علم ہے اور ایک علم باطن ہے. علم ظاہر اور علم باطن دونوں لازم و ملزوم ہیں، لیکن آج بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کو آمنے سامنے کر دیا گیا. یہ آمنے سامنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز کا ظاہر اور باطن ہے. جیسے یہ باڈی ہے اور روح ہے، ٹھیک ہے نا. تو جسم کو اور روح کو ہم الگ الگ تو نہیں کر سکتے نا، تو یہ ایک ہی چیز ہے. اسی طرح ظاہری علم اور جو باطنی علوم ہے یہ دونوں ایک ہی یعنی ایک ہی چیز ہے، اور اس کے بارے میں اختلاف رکھنا کہ یہ دونوں مختلف کیٹیگریز ہیں یا آمنے سامنے ہے، کوئی آپس میں ان کا اختلافات ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. تصوف یا سلوک دین اسلام کا ہی ایسنس ہے، یعنی اسی کا یہ نچوڑ ہے. جیسے جسم اور روح، جسم کو سجدہ نہیں کروایا گیا تھا، جب جسم بنایا گیا تھا تو تب تھوڑی سجدہ کروایا تھا. سجدہ کب کروایا تھا؟ یہ جسم مقدس کب ہوا؟ جب اس میں روح پڑ گئی تو یہ مقدس ہو گیا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لِلَّهِ سَاجِدِينَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، سورہ صاد کی آیت ہے کہ پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو گویا جسم میں روح پھونک دینے کے بعد جو ہے روح مقدس ہو گئی، اس قابل ہو گئی کہ اس کو سجدہ کروایا جائے، تو پھر اس کو سجدہ کروایا گیا. انسان کا جسم نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے، باطن روح ہے، دیکھ نہیں سکتے اس کو، لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. دیکھا نہیں جا سکتا لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے. اور بالکل اسی طرح جیسے ہم رب کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن رب ہمارے ساتھ ہر لمحہ موجود ہے اور ہم رب کی پریزنس ہر لمحہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. باطن کی طرف قرآن بار بار جو ہے ہماری توجہ کرواتا ہے. اب ہم جب قرآن کو اس نگاہ سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو آج ہمیں سب سے زیادہ جو اپنے ہاں اختلاف اور کنفیوژن نظر آتی ہے وہ اسی میں آتی ہے نا کہ ظاہر اور باطن کو جدا جدا کر دیا گیا، دونوں کو آمنے سامنے کر دیا گیا. ایسا کہ نہیں ہے. ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں، سورہ نام کی آیت ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑ دو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ اور باطنی. اب یہ باطنی گناہ کون سے ہو گئے؟ ظاہری گناہ تو گناہ ہے بھئی، گناہ تو عمل کا نام ہے نا، یہ عمل کیا کرنے کا نام ہے نا گناہ. تو باطنی گناہ کون سا ہو گیا؟ تو کیا ہے کہ قرآن کو جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن پہ تفکر کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظاہر اور باطن یہ پیرلل چل رہے ہوتے ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی پوشیدہ، وہی باطن. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطن، اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی. سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے ظاہری نعمتیں تو پوری ہو گئی، پتہ چل گئی، یہ باطنی نعمتیں کون سی پوری ہوئی ہیں؟
کوسچن مارک ہے نا، اس پر ہم کبھی سوچیں، غور و فکر کریں کہ یہ باطنی نعمتیں کون سی تھی جو پوری کی ہیں اللہ نے. تو یہ کوسچن ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں آپ. یہ ایک کی پوائنٹ ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنا سوال جو ہے وہ اپنی جو کیا کہنا چاہیے اپنا اس کو ایک سوال سمجھ کے اس کو آپ نے حل کرنا ہے، اور اس پہ آپ نے نوٹ لکھنا ہے کہ باطنی نعمتیں کون سی ہیں جو اللہ نے پوری کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی فرماتے ہیں، آپ نے تو سورہ بقرہ کی یہ آیات پڑھ لی ہے نا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. تو یہ ساری کی ساری ڈیوٹی کس کی ہے؟ یہ ساری کی ساری ڈیوٹیاں جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، یہ پیغمبر کی ہیں، جو اس رسول کی ہیں جو اللہ نے ہم میں بھیجے. اور ان کی جو ڈیوٹیاں اس میں کیا ہے؟ ہماری آیات سکھانا. اللہ کہہ رہا ہے علیکم آیاتنا یتلو علیکم، تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات. پھر تلاوت کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے. اب یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس نظر آنے کی چیز تو نہیں ہے نا. نظر آتا ہے کوئی تزکیہ نفس؟ قرآن کی آیت تو پڑھی، اس میں عمل ہے، اس میں احکامات ہیں، احکامات تو ہم نے کر لیے. تو یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا نا، نہیں آ رہا نا، بظاہر تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوا نہیں ہوا. پھر آگے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو یہاں اس آیت میں یہ دو چیزیں قابل غور ہیں جن پر آپ نے غور و فکر کر کے ان پوائنٹس کو نوٹ کر کے آپ نے اس کے اوپر خود نوٹ لکھنا ہے. یہ بھی آپ کی اسائنمنٹ کا ایک کوسچن ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمْ وَيُزَكِّيكُمْ، اور اگلا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. ان آیات کی روشنی میں ہم پر واضح ہو گیا کہ ظاہر کی طرح باطن بھی ایک حقیقت ہے، اور بلا شبہ روح اور روحانیت کو چھوڑ کر صرف جسم اور ظاہری تعلیم فائدہ نہیں دے گی. علم ظاہری کی طرح علم باطنی کی تعلیم بھی باطنی کی تعلیم دینا بھی فرائض نبوت میں سے ہے. تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ڈیوٹیز تھی ان میں سے ایک ڈیوٹی تھی تزکیہ نفس اور باطنی اصلاح. یہ سب دیکھیں سامنے کہ ایک تو ظاہری احکامات ہیں اور ایک جو باطنی جس کی بالکل مکمل طور پر آج نفی کی جا رہی ہے. تو یہاں چند قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ نوٹ کر کے جب ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ بھی قرآن ہی کا علم ہے، قرآن ہی اس کی بھی بات کر رہا ہے. اس کو اب اگنور نہیں کر سکتے کہ ظاہری گناہ چھوڑ دیے، باطنی گناہ کون سے ہیں؟ ہم وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے، وہی باطن بھی ہے. وہ باطن کیا ہے بھائی؟ پھر تزکیہ نفس کیا ہے؟ پھر یہ جو ہم نہیں جانتے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے، اس کی حدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور اس میں کیا کچھ آتا ہے، یہ بھی باتیں ہم نے جاننی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ آپ فرماتے صحیح بخاری کی 120 نمبر یہ حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دو قسم کے علوم سیکھے، ایک تو میں نے بیان کر دیا اور دوسرے کو اگر میں بیان کر دیتا تو میرا دنیا والے حلقوم کاٹ دیتے. پھر ایک جگہ ہے کہ اگر میں بیان کر دیتا تو میرا حلقوم کاٹ دیا جاتا. حلقوم کہتے ہیں گلے کو. تو اسی بات کو ہمارے جو پنجابی کے صوفیہ کرام ہیں انہوں نے کہا ہے نا کہ آما دی گل خاصا آگے. تو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو پبلکلی ہر بندے کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. تو وہ کون سی باتیں ہیں جو ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی؟ پھر کہا جاتا ہے نا کہ دو قسم کے علوم ہیں. ایک وہ جو آقا نے فرمایا تھا، حضرت علی سے غالباً روایت ہے کہ جو ہر بندہ جو یعنی ہر بندے کے لیے سیکھنا لازم ہے، اور دوسرے وہ علوم ہیں کہ
جو مانگے اس کو سکھلاؤ، تو جو مانگے اس کو سکھلاؤ کہ یہ جن کے دل میں طلب ہوتی ہے پھر وہ اس طلب کو پانے کے لیے پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر وہ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر چلتے چلتے وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، نہ رکتے ہیں۔ جتنی مشکلات زندگی میں آئے پھر وہ آزمائشوں پہ آزمائشیں، آزمائشوں پہ آزمائشیں، سخت سے سخت امتحانات، ان کی نیتوں کو پرکھا جاتا ہے، ان کے شوق کو پرکھا جاتا ہے، ان کے جذبے چیک کیے جاتے ہیں، اور ہوتے ہوتے پھر وہ کسی نہ کسی جگہ پہنچ کر قبول کر لیے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے، علم دو قسم کی ہے، ایک قلب کا علم، پس یہی علم نافع ہے، دوسرا علم زبان کا ہے، یہی بنی آدم پر حجت ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں، جس نے فقہ کا علم حاصل کیا اور تصوف نہیں سیکھا تو اس نے فسق کیا، جس نے تصوف سیکھا اور فقہ کا علم حاصل نہ کیا تو وہ زندیق ہو گیا، اور جس نے تصوف اور فقہ دونوں کو جمع کر لیا وہی حق تک پہنچ گیا۔ اب یہ امام مالک کا قول تھا، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دونوں علوم ایک ہی ہیں، ان کی اصل ایک ہی ہے، ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے مستغنا نہیں ہے، جیسے اسلام اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے جسم و قلب میں سے کوئی بھی انسان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم دو قسم کا ہے، ایک کا تعلق زبان سے ہے اور اللہ کی طرف سے حجت ہے اپنے بندوں پر، دوسرے کا تعلق دل سے ہے، اور یہی علم حصول مقصد کے لیے کارگر ہے، انسان کے لیے سب سے پہلے علوم شرعی، تاکہ اس کے ذریعے وہ عالم صفات میں اللہ کی معرفت صفات حاصل کر سکے، اس کے لیے بے شمار درجات ہیں۔ اس کے بعد ضرورت ہے علم باطن کی، تاکہ اس کے ذریعے روح عالم معرفت میں معرفت ذات حاصل کر سکے، جو خلاف شریعت و طریقت رسومات ہیں ان کو ترک کیے بنا ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک محض رضائے الہی کی خاطر نمود و ریا سے پاک ریاضتیں اختیار نہ کی جائیں۔ گویا جو سفر آگے چلے گا تو ریاضتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ کون سی ریاضتیں؟ نمود و ریا سے پاک ریاضتیں نہ کی جائیں۔ ریاضت کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں، ریاضت کے اوپر بھی آپ نے نوٹ لکھنا ہے کہ ریاضت کیا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو ذات حق تعالیٰ تک پہنچا دے۔ علم کو العلم حجاب اکبر، علم کو ایک بڑا حجاب بھی کہا گیا ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو حجاب اکبر ہے؟ یہ بھی ایک نوٹ کرنے کی بات ہے، یہ بھی سوال ہے جس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور اس پر آپ نے مجھے نوٹ لکھ کر بھی دینا ہے۔ جان لو کہ آدمی اپنے ظاہر کو اور اپنی زبان کو فضیلت علم سے آراستہ رکھتا ہے، لیکن اپنے باطن کو تصدیق دل اور علم مشاہدہ سے بھی خبر رکھتا ہے، لیکن جسے علم باطن حاصل نہیں وہ مطلق حیوان ہے، وہ شیطان کا قیدی ہے، وہ مردہ دل ہے، گرچہ ظاہر میں اس کے لیے زبان پر علم شرعی جاری رہتا ہے لیکن باطن میں وہ جاہل ہی ہوتا ہے، اس کا نفس خبیث ابلیس کی طرح منافق ہوتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ علم کا ترجمہ اس کا جو ہے، علم کا مقصد اگر ظاہر سنوارنا ہے تو یہ تیرے لیے سانپ ہے، اور اگر تو اس سے اپنا من سنوارے تو یہ تیرا دوست ہے۔ تو یہ مولانا رومی کا جو شعر ہے اس پہ غور کریں، اس پہ تفکر کریں۔ علم را برتن زنی مارے بود، علم کا مقصد اگر ظاہر کو سنوارنا ہے تو یہ تیرے لیے سانپ ہے۔ علم را بر دل زنی یار بود، اور اگر یہ تیرے من کو سنوار دے تو یہ تیرا یار ہے، یہ تیرا دوست ہے۔
علامہ اقبال نے کہا ہے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جاؤ. تو علم جو ہے دین کا علم اس لیے حاصل کرنا کہ ہم دنیاوی فائدے دنیاوی متاع خرید سکیں، دو کف جاؤ یہ خرید سکیں تو پھر وہ زہر ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ طالبان علم پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے غایت درجہ محنت کریں اور اس کی طلب میں آنے والی ہر رکاوٹ پر صبر کریں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے عزت نفس انا کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہا وہ کامیاب نہیں ہوا، اور جس نے اسے نفس کی ذلت اور علماء کی خدمت کے ذریعے حاصل کرنا چاہا وہ اپنے مقصد کو پا گیا. یہ جو امام شافعی کا یہ قول ہے یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے یہ، اس کو بھی ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ اگر ہم حقیقی طور پر علم کے طالب ہیں تو پھر اپنی انا اپنی نفس جو ہے نا اس کو کچلنا پڑتا ہے. اگر کوئی انا اور نفس کے ساتھ چاہے کہ میں علم حاصل کر لوں، وہ بھی کامیاب وہ بھی رہے قائم اور میں اپنا علم بھی حاصل کر لوں، تو پھر کیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. جس نے عزت نفس انا کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہا وہ کامیاب نہیں ہوا، اور جس نے اسے نفس کی ذلت اور علماء کی خدمت کے ذریعے حاصل کرنا چاہا. نفس کی ذلت اور علماء کی خدمت یہ دو چیزیں جو ہیں یہاں پر ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. جس نے ان کے ذریعے حاصل کرنا چاہا وہ اپنے مقصد کو پا گیا. حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد کو یہ فرماتے سنا علم جسم کی راحت یعنی آرام طلبی سے حاصل نہیں ہوتا. اگر ہم کہیں کہ ساری کی ساری زندگی ہماری مزے میں گزرے اور بالکل علم کا حصول جو ہے اس کو ہم ثانوی حیثیت دیں تو پھر حقیقی معنوں میں ہم علم حاصل نہیں کر سکتے. یہ وہی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے علم کا حاصل کرنا. اس کے لیے ہمیں اس کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا پڑے گا. اسی طرح رب جو ہے نا یہ سب سے جب تک ہماری اوپر طلب میں سب سے اوپر نہیں آئے گا تب تک ہمیں رب نہیں ملے گا. ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے سالوں سے بڑی باتیں کرتے ہیں ہمیں اللہ نہیں ملتا، رب نہیں ملتا. رب ایسے نہیں ملتا کہ سب خواہشات اوپر ہے اور سائیڈ پہ نیچے صرف عبادات آ گئی محض. ایسے نہیں ہے، ہر پریورٹی سب سے اوپر طلب رکھنی پڑتی ہے، حقیقی طلب. تو پھر کیا ہے کہ پھر رب ملتا ہے. آج پھر آپ مزید فرماتے ہیں اور عاجزی سے پیش آؤ جن سے علم حاصل کرتے ہو، یعنی اپنے اساتذہ کا احترام اور اکرام کرنا. امام مالک سے مروی ہے کوئی شخص علم میں سے جو کچھ چاہتا ہے اسے حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے فقر متاثر نہ کرے اور جب تک وہ اپنی ہر ضرورت پر اس علم کو ترجیح نہ دے. حضرت امام مالک کا یہ قول ہے. تو یہ قول یہ بھی قابل طلب بات ہے، یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے. اس پر بھی تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے علم میں حاصل کرنا اسے وہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو پیک چاہتے ہیں نا، ایسنس چاہتے ہیں. تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ جب اس راہ پہ ہم چل پڑتے ہیں تو پھر فقر آتا ہے. پھر وہی والی بات ہے، پھر امتحان پہ امتحانات آتے ہیں اور امتحانات میں سے ہم نے گزرنا ہوتا ہے. امام ابراہیم آجری کہتے ہیں جس نے فقر و فاقہ کے ساتھ علم طلب کیا وہ فہم کا وارث بنا. امام ابو الحسن شاذلی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزوں کے ہوتے ہوئے علم نفع نہیں دیتا. یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب تک یہ 4 چیزیں ہمارے اندر موجود رہیں گی ہمیں وہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا. نمبر 1 دنیا کی محبت، نمبر 2 آخرت کی فراموشی، 3 نمبر ہے تنگ دستی کا خوف، ملامت کرنے والوں کی ملامت کا ڈر،
چوتھا نمبر. یہ 4 چیزیں دوبارہ میں بولوں گی، آپ نوٹ کر لیں. دنیا کی محبت، آخرت کی فراموشی، تنگ دستی کا خوف، اور چوتھے نمبر پر ہے ملامت کرنے والوں کی ملامت کا ڈر. جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر رہتی ہیں امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، اس وقت تک ہمیں علم نفع نہیں دیتا. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہم کون سے علم کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر ہمارا فوکس کون سا علم ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں. اور آج کا جو لیکچر تھا مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ثقیل ہو گیا، تھوڑا سا وزنی ہو گیا، تھوڑا سا شاید آپ لوگوں کو بھاری لگ رہا ہے، تھوڑا سا مشکل لگے، لیکن ایک ایک لفظ اور ایک ایک حدیث روایات جو آج ہم نے پڑھی یقیناً بہت وزنی ہے، بہت بھاری ہے، اور یہ اتنی بھاری ہیں کہ ان پر الگ الگ ایک لیکچر ہونا چاہیے تھا. ان کو ہم الگ الگ سے سمجھتے، اپنے اندر اتارتے. اتنا سارا وزن ایک دم سے ایبزارب کرنا یقیناً مشکل ہے، لیکن ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، اس کو سنیں گے، اس کو بار بار سنیں گے. جو پوائنٹس آپ اس میں سے لگیں کہ یہ آپ کے لیے ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں، اور ہم آپ کے کمنٹس بھی پڑھتے ہیں. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو اپنی اسائنمنٹ انشاءاللہ خانقاہ والے اسٹوڈنٹس تو اپنی خانقاہ والی اسائنمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. خانقاہ میں ان سے اس سلسلے میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور رب سے ملن کی راہوں پر ساری کی ساری جو زاد راہ کی ہماری ٹوکری ہے، جو ہمارا زاد راہ کا ٹیچی کیس ہم تیار کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ ہم اچھا سا تیار کر سکیں. اور کچھ سامان آج جس کا ہم نے ذکر کیا شاید وہ بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، جس کو خریدنے کے لیے ابھی ہمیں جتنے پیسے چاہیے شاید وہ بھی ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی، کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ، اس توقع اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور کامیاب کرے گا. میری آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے. جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.